بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور کی تاریخ، جو اسلامیہ کالج کی ماضی کی اسلامیہ کالج ماضی کے تاریخ پر ایک فیچر پیش کر رہا ہوں۔ ایک امید آپ سماعت فرمائیں گے، آپ کو اسلامیہ کالج کی تھوڑی جانکاری ہوگی۔ یہ یوٹیوب پر جو میں روز یہ پڑھتا ہوں، اس میں ظاہر ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ زیادہ جو ہے وہ وقت نہیں ہو پاتا ہے، تو اتنے بڑے اسکول کی اور یہ اس کو احاطہ کرنا اتنے کم وقت میں مشکل کام ہے۔ میں نے تھوڑی بہت اس کے لیے کوشش کی ہے، اور وہ اسلامیہ کالج گورکھپور منزل بمنزل جو محمد احمد صدیقی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اسلامیہ کالج تعارف پڑھایا ہے، اسلامیہ کالج کے ماضی کا تعارف پڑھایا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے دیکھیے کہ میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور شہر کے چند ممتاز اور معتبر تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ایک شاندار ماضی رہا ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں اور تہذیبی و ثقافتی کارناموں کے تاریخ ساز واقعات اس سے وابستہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کا سر ورق دیکھیں۔ کتاب جو ہے یہ اسلامیہ کالج گورکھپور منزل بمنزل ہے، اور اس کو ترتیب دیا ہے اسلامیہ کالج کے سابق لیکچرار جناب محمد احمد، اردو کے لیکچرار جناب محمد احمد صدیقی صاحب نے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا ایک دوسرا پنا، اس میں محمد احمد صدیقی صاحب کے بارے میں تعارف ہے ان کا، یہ سمجھ دیکھیں آپ جو ہے ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اس اسکول میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج اسکول کی مختصر تعارف سے پہلے میں آپ حضرات جانتے ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، وہ سر سید احمد خان صاحب کی کوششوں سے۔ وہ شروع میں ظاہر ہے کہ پہلے شروع کیا جاتا ہے تو مکتب سے، پھر مدرسے، پھر اس کے بعد جو ہے تو اس میں ایک قومی ترانہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے علی گڑھ کا قومی ترانہ جناب مشہور شاعر دیکھا ہوگا آپ نے، جو ہے مجاز لکھنوی صاحب نے لکھا ہے، اس کو بچے پڑھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اسلامیہ کالج کا ترانہ جو ہے محمد احمد صدیقی صاحب نے لکھا ہے، اسلامیہ کالج گورکھپور، سماعت فرمائیں ترانہ۔ اے مرکز علم و دانش ہے، اے مرکز علم و دانش ہے، تہذیب کا یہ گہوارہ ہے، اے علم کو ماہ تاباں ہے، اے نور کا ایک مینارہ ہے، اے قوم کے دل کی دھڑکن ہے، اے سب کی آنکھ کا تارہ ہے، اے میرا چمن، اے میرا چمن، اے میرا چمن، ہے میرا چمن۔ یہ اسلامیہ کالج گورکھپور جو مشرقی یو پی میں سمجھ لی بہت بڑا ادارہ ہے، اقلیتی ادارہ ہے، اور یہ ترانہ جو ہے سمجھیے کہ مجاز لکھنوی صاحب مرحوم جو علی گڑھ کا ترانہ ہے کہ کی طرح سے مطلب کوشش کیا ہے محمد احمد صدیقی صاحب نے اسی طرز پہ بیان کریں، تو دیکھیے آپ کتنا کامیاب ہیں۔ یہ تاج ہے عرض مشرق کا، یہ خواب حسیں دیوانوں کا، یہ تاج ہے عرض مشرق کا، یہ خواب حسیں دیوانوں کا، یہ شمع فروزاں علم کی ہے، یہ محور ہے پروانوں کا، یہ گیان کا پاون مندر ہے،
یہ گیان کا پاون مندر ہے، یہ قبلہ ہے فرزانوں کا، اے میرا چمن ہے میرا چمن، اے میرا چمن ہے میرا چمن، یہ گنگ و جمن کا سنگم ہے، یہ گنگ و جمن کا سنگم ہے، یہ پیار کا امرت ساگر ہے، یہ گنگ و جمن کا سنگم ہے، یہ پیار کا امرت ساگر ہے، سانچے میں ڈھلا تا یک جہتی کے، یہ نور کا سیمی پیکر ہے، سانچے میں ڈھلا ایک جہتی کے، اے نور کا سیمی پیکر ہے، ہیں رنگ برنگے پھول یہاں، کیا خوب یہاں کا منظر ہے، اے میرا چمن ہے میرا چمن، اے میرا چمن ہے میرا چمن، یہاں خاک کے ذرے ذرے میں، یہاں خاک کے ذرے ذرے میں ہے مہر و ماہ کی تابانی، یہاں خاک کے ذرے ذرے میں ہے مہر و ماہ کی تابانی، یہاں فرش زمیں تا عرش بری، ہر سمت فضا ہے نورانی، شاہین صفت بچوں کو یہاں ملتی ہے غذائے روحانی۔ شاہین صفت ڈاکٹر اقبال نے تذکرہ کیا ہے کہ شاہین صفت جو بچے ہیں وہ تعلیم پاتے ہیں تو بہت دنیا میں بہت کامیاب، دین میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، تو شاہین صفت بچوں کو یہاں ملتی ہے غذائے روحانی، اے میرا چمن ہے میرا چمن، یہ میرا چمن ہے میرا چمن۔ سماعت فرمائیں، اس وادی نور و نکہت کا ہوتا ہے عجب پرکیف سما، تکبیر اذاں تکبیر و اذاں کے نغموں سے رہتی ہے فضا پر نور یہاں، سجدے میں جھکی رہتی ہے جبیں مصروف روا رہتی ہے زباں، سجدے میں جھکی ہے سجدے میں جھکی رہتی ہے جبیں مصروف دعا رہتی ہے زباں، اے میرا چمن ہے میرا چمن، یہ میرا چمن ہے میرا چمن۔ اس کالج کے احاطے میں ایک شاندار مسجد بھی ہے جس میں بچے، طلباء اور ٹیچران حضرات اور بغل کے لوگ جو دکاندار وہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ پرکیف یہاں کے روز و شب، پر نور یہاں کی شام و شام و سحر، پرکیف یہاں کے روز و شب، پر نور یہاں کی شام و سحر، اس باغ کے رنگی پھولوں میں ملت کا ہے شامل خون جگر، آغوش میں اس کی نخرے ہیں اس دیش کے کتنے اہل نظر، اے میرا چمن ہے میرا چمن، اے میرے چمن اے میرا چمن، اے میرا چمن۔ آخر میں آخری بند ہے، اس چشمہ علم و حکمت سے سیراب ہوئے ہیں شاہ و گدا، اس چشمہ علم و حکمت سے سیراب ہوئے ہیں شاہ و گدا، ارباب وفا نے سیکھے ہیں اس بزم ہی سے آداب وفا، ہے لب پہ میرے احمد یہ دعا،
اے باغ رہے شاداب جہاں صدا، ہے لب پہ میرے احمد یہ دعا، اے باغ رہے شاداب صدا، اے میرا چمن ہے میرا چمن، اے میرا چمن ہے میرا چمن۔ یہ اسلامک کالج کا ترانہ جو ہے وہ محمد احمد صدیقی صاحب، سابق لیکچرار، اردو لیکچرار میاں صاحب اسلامک انٹر کالج کے قلم سے ہے۔ یہ میں محمود احمد نیاز اس کالج میں بھی 1969 سے 2009 تک آراضی میتھمیٹکس کا ٹیچر رہا۔ میں نے اپنی آواز میں ترانہ پیش کیا۔ اب سماعت فرمائیں اسلامیہ کالج کا ایک تعارف جو بہت کم اس میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس تاریخی شہر کے وسط میں میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج مشرقی یوپی کا واحد وکالتی ادارہ قائم ہے، جس نے ہر میدان میں خواہ وہ تعلیم کا، کھیل یا کود کا یا سماجی بہبود کا ایک فعال اور نمایاں کردار ادا کیا ہے اور ممتاز حیثیت کا حامل رہا ہے۔ کالج کی تاریخ شاہد ہے کہ ادارہ ہمیشہ قومی یکجہتی اور گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار رہا ہے اور اپنے اقلیتی کردار کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی امتیاز کے ہر مذہب کے ماننے والے اساتذہ اور طلباء کو گلے لگایا ہے اور انہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نہایت نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھرپور تعاون دیا ہے۔ اس علم و ادب کے گہوارے کی بنیاد انگریزوں کے دور حکومت میں 1908 میں جناب واجد حسین خان منصرم کے مبارک ہاتھوں سے رکھی گئی۔ اب میں آپ کو اس بزرگ شخصیت جو بہت ہی انہوں نے، جیسے سر سید نے علی گڑھ قائم کیا، اس طرح اسلامیہ کالج کو قائم کرنے والے یہ بزرگ شخصیت جناب واجد حسین خان صاحب ہیں۔ ان کا بھی دیکھ لیجیے آپ جو ہے، واجد حسین خان صاحب جو ہے۔ اب آگے جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کالج کے متعلق۔ واجد حسین خان صاحب بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ پاک طبیعت اور صاف دل اور بےحد حساس انسان تھے۔ ملت کے معصوم نونہالوں کے لیے ان کے دل میں تڑپ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم بچے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اپنی اس جذبے کے تحت انہوں نے 5 جنوری 1908 کو اپنے ہی گھر واقع بھوا شہید میں اشاعت العلوم کے نام سے ایک اسلامی مکتب کی بنیاد ڈالی جو ہے، اور اس اسلامیہ کالج کے پہلے سیکریٹری خان بہادر مولوی محمد نثار اللہ صاحب، اسکول کے پہلے سیکریٹری 1914 سے 1920 تک جو ہے، یہ ان کو دیکھیں آپ جو ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے یہ جو شخصیت ہے، اس سے پہلے میں ذمہ داران اسکول کی سرپرستی میں یہ ادارہ ترقی کی منزلیں بہت تیز سے طے کرنے لگا، لیکن جو ترقی کے میدان میں آگے بڑھتا گیا، اس کو نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائی اسکول کی حیثیت سے اپنی بقا کے لیے سب سے پہلا مسئلہ اس کے سامنے مالی مشکلات کا تھا۔ چنانچہ معزز صدر سیکریٹری صاحبان کی مخلصانہ کاوشوں سے جناب سید جواد علی شاہ کے دست کرم، جو میاں صاحب سید جواد علی شاہ کے دست کرم گستری سے میں پھر جنبشی، اور انہوں نے اسکول کو ایک گراں قدر عطیہ مبلغ 7,500 روپے مرحمت فرمایا۔ اس مالی امداد کی وجہ سے گورنمنٹ کی وہ شرط جو الحاق کے لیے ضروری تھی پوری ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے آپ جو ہے کہ طلباء اور اساتذہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ محبان کالج کے حوصلے بھی بڑھے۔ اسکول کو انٹرمیڈیٹ کالج بنانے میں اس کے نام کو تبدیل کرنے کی غرض سے مینیجنگ کونسل کی ایک میٹنگ زیر صدارت جناب ہوبرٹ کمشنر گورکھپور مورخہ 19 اکتوبر 1935 بوقت 6 بجے شب وے ہال موجودہ کیمسٹری لیب میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ذمہ داران کالج کے علاوہ معمارین شہر اور اسکول کے اساتذہ موجود تھے۔ سب سے پہلے اسکول سیکریٹری شاکر علی صاحب نے اسکول کے قیام کی مختصر تعریف اور اس کی تدریجی ترقی پر روشنی ڈالی۔ سماعت فرمائیں
جناب صدر مودی صاحب، سامعین، ہم لوگوں کو واجد حسین خان صاحب سے ریٹائرڈ منصرم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس سے پہلے، بہت پہلے، اپنے گھر میں ایک مکتب کی بنیاد ڈالی، جو ان کی بے لوث خدمت اور کوشش سے ایک دن جارثات العلوم کے نام سے مشہور ہوا۔ 1913 میں اس مکتب کا نظام حاجی محمد نصار اللہ صاحب میلسی کے ہاتھوں میں آیا، جن کی انتھک کوششوں سے اسکول جلد ہی جارثات العلوم سے جار اسلامیہ ہائی اسکول بن گیا۔ 1920 میں حاجی نصار اللہ صاحب نے اور خان بہادر محمد اسماعیل صاحب نے اسکول کی ذمہ داری میرے سپرد کی۔ یہ بریسٹر شاکر علی صاحب کا بیان ہے۔ تو اس وقت سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم لوگ اپنے مقصد میں یعنی اسکول کی فلاح و بہبود میں کبھی کامیاب نہ ہوتے اگر ہمیں چھوٹے خان صاحب جیسے قابل، محنتی اور بااصول پرنسپل اور سید جواد علی صاحب جیسے فرشتہ صفت سرپرست نہ مل جاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو اسکول کے سلسلے میں جب بھی کوئی مالی دشواریوں کا سامنا ہوا تو میاں صاحب سید جواد علی صاحب فوراً ہماری مدد کے لیے آگے آئے، اور جو کبھی ہمیں اسکول میں اچھی ڈسپلن اور معیاری تعلیم کے سلسلے میں کسی طرح کی ریکارڈ کوئی محسوس ہوئی تو پرنسپل چھوٹے خان صاحب نے ہماری توقعات کے مطابق ہمیشہ مدد فرمائی۔ 1930 میں میاں صاحب جواد علی صاحب شاہ نے 99 سال کے لیے اسکول کا پورا احاطہ جملہ عمارت کے، جس کی قیمت تقریباً 80,000 روپے تھی، اسکول کو 10 روپے سالانہ کرائے پر دیا، جس کے بعد ہم لوگوں نے اسکول کے مختلف تعمیری کام شروع کیے جو ہے۔ اب میں میاں صاحب سید جواد علی شاہ صاحب سے جو اس اسکول کے سمجھ لیجیے کہ انہوں نے پوری زمین مرمائی اور بلڈنگ بھی جو ہے یہ ان کی، دیکھیے یہ سید میاں صاحب سید جواد علی شاہ صاحب۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جناب چھوٹے خان صاحب جو اس وقت کے پرنسپل تھے، ظاہر ہے کہ چھوٹے خان صاحب کو بعد میں خان صاحب کا انگریزوں کی طرف خان صاحب کا لقب ملا جو ہے، یہ پرنسپل جناب چھوٹے خان صاحب پرنسپل جو ہے۔ اب آخر میں آپ کو کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس طرح 1936 کا یہ سال کالی کا زرین گولڈن ایئر کہا جاتا ہے، کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس سال اسکول انٹر کالج ہوا۔ پرنسپل چھوٹے خان صاحب کو ان کی خدمات کے سلسلے میں نقرئی تمغہ ملا، پھر خان صاحب کے خطاب سے نوازا گیا۔ شعبہ تعلیم کی معزز شخصیتوں نے کالج کا معائنہ کیا اور کالج کی بہترین کارکردگی کی تعریف کی۔ اس سال پرنسپل اور اساتذہ کی میٹنگ میں کالج یونیفارم کے لیے باقاعدہ قرارداد منظور ہوئی اور یونیفارم کا رنگ گہرا نیلا طے ہوا۔ انٹرمیڈیٹ کے درجات کے کھلنے کے بعد طلباء کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے سیکشن بھی بڑھے اور اساتذہ کرام کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ حامد علی صاحب، احمد حسین صاحب، شرف الدین صاحب، لطیف احمد صاحب، بابو جعفر پرساد، شوکت علی صاحب، شیخ جگو صاحب، بدیع الزماں صاحب اعظمی، بشیر احمد صاحب، واجد علی خان صاحب، احمد اللہ صاحب، قاضی محمد شکیل صاحب، عباسی صاحب جیسے فرض شناس اساتذہ کرام نے پرنسپل چھوٹے خان صاحب کی رہنمائی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ درس و تدریس کا فرائض انجام دیے اور شفیق باپ کی طرح طلباء کی تربیت کی۔ نتیجہ میں ادارہ دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ 1979 میں کالج کے نام سے لفظ جاڑ نکال لیا گیا۔ اب یہ کالج میاں صاحب اسلامی انٹر کالج گورکھپور کے نام سے موسوم ہے۔ آج یہاں سے فارغ التحصیل طلباء ملک کے مختلف گوشوں اور بیرون ممالک میں کالج کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یقیناً آج واجد صاحب زندہ ہوتے تو موصوف کو یہ دیکھ کر کتنی مسرت ہوتی کہ یہ ننھا سا پودا جو انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا اور جس کی پاری اپنے خون جگر سے کی تھی، وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اسی گھنی چھاؤں میں تشنگان علم اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ لگایا تھا جسے واجد نے اپنے دست و ہمت سے، وہ پودا آج بڑھ کر گلشن عالم کی زینت ہے۔ اب سماعت فرمائے ڈگری کالج۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد ارباب حل وقت نے ڈگری کالج کے لیے جدوجہد شروع کی۔ محمد آفاق صاحب نے اس سلسلے میں فنڈ کی فراہمی کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ الہ آباد بینک میں ڈگری کالج کے نام سے اکاؤنٹ کھولا گیا۔ رقم کی فراہمی کے سلسلے میں دوسری کوششوں کے علاوہ کالج میں کل ہند مشاعرہ منعقد ہوا۔ انٹر کالج کے جنوب میں جہاں اس وقت جوبلی ٹاکیز اور دوسری عمارتیں تعمیر ہیں، وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جس کے مالک شیکھر
چند مہاجن تھے. جب وہ پاک فروخت ہونے لگا کہ میاں صاحب نے سب سے زیادہ قیمت دے کر اس کو پوری اراضی خرید لیا تھا. وہ زمین اس وقت خالی پڑی تھی، لہذا میاں صاحب کی اجازت سے اس کی پیمائش لینڈ ایکویزیشن افسر سے کرائی گئی، اور کالج کے استاد محمد احمد صدیق صاحب مجموع گورکھپوری کے مشورے سے آگرہ یونیورسٹی سے الحاق افیلیشن کے لیے 1000 روپے فیس کے ساتھ ایک درخواست 1937 میں بھیجی گئی. لیکن اپنوں کی بے اعتنائی اور غیروں کی بے رخی سے نہ تو زمین ہی اکوائر ہو سکی، نہ آگرہ یونیورسٹی سے الحاق ہوا. اور آخرکار ایک طویل عرصے کے بعد شریف احمد ایڈوکیٹ کی انتھک کوششوں سے ستمبر 1991 میں اسلامیہ ڈگری کالج آف کامرس گورکھپور کا قیام عمل میں آ ہی گیا. اس طرح ڈگری کالج کا خواب اہل گورکھپور نے 1937 میں جو خواب دیکھا تھا وہ ماہ ستمبر 1991 میں شرمندہ تعبیر ہوا. نا امیدی رحمت حق ہے سے ہے نا امیدی رحمت حق سے ہے ایما کا قصور. اب یہ سماعت دیکھیں آپ، یہ کالج اسٹاف 1953. اور اس کے بعد جو ہے میں عرض کروں کہ اسلامیہ کالج میں جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ سیرت پاک کا عظیم الشان جلسہ ہوتا رہا ہے، اور اس میں پورے یو پی سے انٹر کالج کے ہائی اسکول کے طلباء آتے تھے، اور نعت، تقریر اور کوئز، اسلامک کوئز، اور جو ہے اور کئی مقابلے میں حصہ لیتے تھے. اور یہ جو مدرسوں سے بھی طالب علم دور دور سے آتے تھے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سیرت پاک کا جلسہ ہوتا رہا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ہوتا رہا ہے. اس میں سیرت پاک کے جلسے میں جناب محمد احمد صدیقی صاحب نے دینی تعلیمی نمائش کا بھی لگائی تھی، جو آخر تک چلتی رہی جو ہے. اور ابھی جو ہے اس دینی تعلیمی نمائش دانشوروں کی نظر میں آج میاں صاحب اسلامی انٹر کالج گورکھپور تعلیمی نمائش دیکھنے کا موقع ملا. اس نمائش کا اہتمام کالج کے اردو لیکچرار جناب محمد صدیقی نے کیا تھا. اس نمائش کو دیکھنے سے بصارت اور بصیرت دونوں کو فروغ حاصل ہوا. اس کو اگر کتابی شکل میں شائع کرا دیا ہے تو یہ سب کے لیے مفید ثابت ہوگی. ڈاکٹر سلام سندلوی، صوبہ اردو، گورکھپور یونیورسٹی. اب یہ سماعت دیکھیں آپ جو ہے یہ اسلامیہ کالج دینی نمائش کا ایک منظر جو ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دینی سیرت پاک کے جلسہ اور دینی تعلیمی نمائش کا اہتمام ہوتا رہا. آخر میں جو ہے وہ میں عرض کروں کہ یہ جو ہے یہ محمد احمد صدیقی صاحب نے جو ہے یہ ماضی کے جھروکھوں سے یہ 1968 سے اس سے پہلے انہوں نے اس کا اسلامیہ کالج کا تعارف کرایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی ہے ابھی تعارف اسلامیہ کالج کا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ماضی کے جھروکھوں کے بعد اسلامیہ کالج جو ہے اس کے لیے کوئی آگے آئے جس میں کالج کے استاد ہوں یا کوئی اور ہو، تو اس کے بعد کا جو ہے وہ تاریخ اسلامیہ کالج کی تاریخ مرتب کرے تو بہت فائدہ ہوگا. آج کے دور میں اسلامیہ کالج اس وقت جو چل رہا ہے اس میں بھی روز بروز ترقی کر رہا ہے. اس میں وہاں کے اساتذہ اور پرنسپل وہاں کے سیکریٹری، اسلامیہ کالج سیکریٹری جناب راشد کمال سامانی صاحب کی انتھک کوششوں سے اور ان کی محبت سے کالج اور ترقی کر رہا ہے. آپ نے اس کالج میں بلڈنگ بہت اچھی بنوائی بلڈنگیں جو ہیں اس وقت دیکھیں آپ تو کالج جو ہے بہت خوبصورت لگے گا جو ہے. اور اس کالج میں جناب راشد کمال سامانی صاحب منیجر اور جناب ظفر احمد خان صاحب پرنسپل کی کوششوں کاوشوں سے اور وہاں کے اسٹاف کی کاوشوں سے اسکول روز بروز ترقی کر رہا ہے. میں جو ہے محمود احمد نیاز، میں 1968 سے 2009 تک اسلامیہ کالج میں میتھمیٹکس کا استاد رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کالج اور روز بروز ترقی کرے. میں نے اسلامیہ کالج کی ایک
پارٹی میں میں نے پڑھی تھی ایک نظم جو ہے، تو اس کا آخری بند میں کرتا ہوں کہ جو ہے یہ آج کے پوری نظم کا جو ہے کہ آج کے دور کے ہمنوا ساتھیوں، الوداع الوداع آشنا ساتھیوں، بات جانے کے پاگل ہوا کی طرح دیکھ پوچھنا مجھ سے سب سے پتہ ساتھیوں، میں بھی دل کے ورق پر لکھوں گا تجھے، تم بھی پہرو مجھے سے سوچنا ساتھیوں۔ یہ گلستان کالج، اسلامیہ کالج، یہ گلستان کالج مہکتا رہے، یہ ناچیز نیاز کی دعا ساتھیوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں اس کو تہہ دل سے اس چیز کو میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ میری آخری زندگی میں، اس وقت میں 74 سال کا ہوں، میری صحت بھی جواب دے رہی ہے اور میری آواز بھی جواب دے رہی ہے۔ میں اس کالج سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کامیاب کرے، اس میں غلطی ہوئی اسے معاف فرمائیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔